دسمبر کے مہینے کے شروع ہوتے ہی لاہور پریس کلب کے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے گروپ کلب ممبران کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی میٹنگیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں پریس کلب کے سابقہ سیکرٹری راہیل حسنین طاہر ڈیموکریٹ گروپ کے ساتھ میدان میں اترے ہیں۔ تیز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، دیکھیں جی، میں پریس کلب کی سیاست کو میرا خیال ہے کہ 2 دہائیاں پہلے خیر بات کہہ چکا ہوں۔ میں کلب کے تمام اہم عہدے جو ہے وہ انجوائے کر چکا ہوں، اور میرا یہ تھا کہ اب جو نئے دوست ہیں وہ آئیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن جو کلب کے حالات ہیں جس طرح بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اب یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ان تمام قوتوں کو، ان تمام گروپس کو، ان تمام دوستوں کو اکٹھا کیا جائے جو کلب کی بیٹرمنٹ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ کلب اپنی روایات کے اوپر آئے۔ وہ کلب جو ایشیا کا نمبر 1 کلب ہوا کرتا تھا، جس کی پورے ایشیا کے اندر مثالیں دی جاتی ہیں، آج تورا بورا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میں اگر بات کروں تو ممکن ہے بہت سارے لوگ اس بات سے انکار کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت حال آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ خود جا کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو وہ بھی بتائیے، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو وہ بھی دکھائیے۔ راہیل حسنین طاہر کے اجلاس میں شرکت کرنے والے پی یو جے دستور گروپ کے صدر عبدالرحمان بھٹا کا کہنا تھا، اور یہ دستور کے صدر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا دستور نے اس گروپ کے ساتھ اتحاد کر لیا، یا وہ اس میٹنگ میں کس حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موسم الیکشن کا موسم ہے، یہ مہینہ الیکشن کا مہینہ ہے۔ یہاں پہ صرف اقتدار کی باتوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ یہاں پہ اس سال جتنی بے روزگار کارکنان کے گھروں کے چولہے بند ہوئے، جتنے ایک سال میں یہاں پہ بے روزگار صحافیوں نے انتہا کر دی اپنے رونے دھونے کی، لیکن کسی نے کوئی بات نہ سنی۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے تیز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین کی تنخواہیں اور ممبران کی گروپ انشورنس اہم ایشو تھے جنہیں حل کر لیا گیا ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے دسمبر کے مہینے میں سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہیں۔ ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں، اور لاہور پریس کلب کے صدر سے ہم پوچھتے ہیں کہ ملازمین کی سیلریز کا ایشو ہے اور پریس کلب کے جو دیگر معاملات ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس میں تو بڑی کلیئر بات ہے کہ چونکہ پریس کلب کی جو گرانٹ ہے اس میں پہلے 50 لاکھ تھی، وہ الحمدللہ موجودہ باڈی نے وہ گرانٹ میں اضافہ کیا اور وہ 2 کروڑ ہو گئی۔ الحمدللہ میں 1 کوارٹر جو ہے ہم نے لے لیا، اس کا 75 لاکھ روپے سی ایم صاحب نے دیے، اور دیگر جو مسائل تھے اس پہ بات ہوئی۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو پچھلی لائبلٹیز تھی 2018 کی، ہماری تو کوئی لائبلٹی بنائے گی نہیں انشاءاللہ، چونکہ ہمیں پیسے آ گئے ہیں، تنخواہیں لیٹ تھیں۔ ہم نے پہلے ان ملازمین سے بڑی معذرت بھی کی، اور ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس تو ابھی پریس کلب کو رن کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں، لیکن الحمدللہ وزیر اعظم پنجاب کے بہت مشکور ہیں سردار عثمان بزدار صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں گرانٹ میں اضافہ کیا اور اس چیک آ گیا۔ آئندہ 1-2 آج یا نہیں تو کل ہم ملازمین کی تمام تنخواہیں جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، بلکہ جو پچھلی تنخواہیں تھیں ان کی ادائیگی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ پچھلی باڈی جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا مقروض کر کے گئی تھی اور پھر 0 کر کے گئی تھی، ہم نے سوچا کہ وہ ان کی ادائیگیاں بھی سٹارٹ کریں۔ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ظرف کی بات ہے۔ اگر میں 2018 کا، میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا 2018 میں انہوں نے کیا یہاں کارگزاریاں کی، یہ مال جو ہے وہ کہاں گیا، کس نے کھایا۔ ہم تو یہ بات اٹھاتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملازمین کی 3 ماہ کی 4 ماہ کی تنخواہ پچھلے سال یہ کھا گئے ہیں ہم ادا کریں گے۔ کوئی دودھ والے کے 8 لاکھ ہیں، کوئی بجلی کا 10, 12, 14 لاکھ کا بل تھا، کوئی دہی والے کے پیسے ہیں، کوئی گروسری کے 3-4 لاکھ ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ ان کو ایک ساتھ میں ادائیگی ہم نے شروع کر دی ہے۔ ان کی تنخواہیں پچھلی بھی شروع کر دی ہیں، اب بھی ضرور ہے انشاءاللہ تعالی۔ 2019 جو ہے وہ ایک آئیڈیل سال تھا اس پریس کلب کے لیے، جس میں بلاک کا PC1 بنا، اس میں نئے بلاک کا فیز 2 کی بات ہو گئی، اور اب سی ایم صاحب نے آرڈر کر دیا۔ پھر ہیلتھ کارڈ ہم لے کے آئے ہیں جو نیا، وہ ہم انشاءاللہ ممبرانس کو دے رہے ہیں۔ اس کے بعد B بلاک کا معاملہ ہے، کالونی کی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں پہلے بھی 8 مرتبہ صدر ہوں، لیکن اس سال جو تھا نا 2019 میں موجودہ باڈی کے کریڈٹ پہ تمام چیزیں ہیں، اور جب انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا
تو ہمیں یقین یہ ہے کہ 40-50 لاکھ روپیہ بینک میں لاہور پریس کلب کے اکاؤنٹ میں موجود ہوگا. اچھا، یہ پچھلے جب آپ صدر تھے اس وقت انشورنس ممبران کی آپ ہی کے دور میں شروع ہوئی، تو کیا دوبارہ ان کی بیمہ پالیسی شروع کرنے کا پروگرام ہے؟ تنویر صاحب، بالکل ہمارے پاس اب سفیشینٹ رقم ہے اور انشاءاللہ تعالی انشورنس کے معاملات پہ میٹنگ آج بھی ہوئی ہے اور میٹنگ شروع ہو گئی ہے. دوبارہ ہم انشورنس کو انٹیکٹ کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشورنس انٹیکٹ رہے اور اللہ نہ کرے کوئی زندگی سے جائے، دنیا سے جائے، لیکن ہم اب پھر انشورنس کر رہے ہیں اور عمر میں بھی اضافہ کر رہے ہیں تاکہ پہلے 60 سال تھی، ہم سوچ رہے ہیں کہ 70 پہ بھی لے جائیں. اگرچہ ہر سال مختلف گروپ قسمت آزمائی کے لیے میدان میں اترتے ہیں، لیکن پریس کلب کی سیاست جرنلسٹ اور پروگریسو گروپ کے درمیان ہی گردش کر رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تیسرا گروپ اپنی جگہ بنا پاتا ہے کہ نہیں. تنویر احمد، تیز نیوز، لاہور.